مفتی الحمدللہ ایک مرد قلندر ہے، ایک مرد مجاہد ہے، جس کی حقانیت کا اعلان پوری دنیا میں اغیار نے بھی کیا، اپنوں نے بھی کیا ہے، جس کا نام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری ہے۔ سب نے ان کا اعلان کیا ہے؟ کس لیے؟ حقانیت کی بات کی، سچائی کی بات کی ہے، حضور سے وفا کی ہے، حضور سے محبت کی ہے، حضور کی ناموس کا پیرا دیا ہے، حضور کی ناموس کے لیے ان تمام باطلوں کو، ان تمام غداروں کو، ان تمام دشمنان اسلام کو وہ منہ توڑ جواب دیا ہے جو کسی نے اپنے دور میں نہیں دیا، وہ اس بند مجاہد نے دیا، وہ اس مرد قلندر نے دیا۔ اور آج اسی کی وجہ ہے، اس نے حضور سے محبت کی، اس نے حضور سے غلامی کی، آج سارے غلام اس کے پیچھے نہیں ہیں، پیچھے سب پیچھے۔ آپ آ کے تو دیکھیں، سب تمہارے پیچھے ہو جائیں گے۔ جنہیں تم آگے کرنا چاہتے ہو وہ آگے کے قابل نہیں ہے، وہ آگے کے قابل نہیں۔ جو آگے کے قابل ہے بس اسی کو آگے پہنچائیے گا۔ اچھے سے اپنے ذہن میں اتار لیجئے گا، ان علماء کے قریب آ جائیے گا، اپنی سینوں کو بالکل پاک کر لیجئے گا۔ بغض، حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں جب تک اپنے سینوں سے نہیں نکالو گے تمہارے کلیجوں میں ایمان نہیں پنپ سکتا، ایمان نہیں پنپ سکتا۔ ایمان ایک ایسی شے ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کے لیے کہیں رکھنے کی جگہ چاہیے تو وہ سینہ ہے، اور وہ سینہ ایسا پاک ہونا چاہیے جس میں بغض کا سانس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور دشمنوں کو ایک جگہ رکھیں گے تو قتل عام ہوگا، قتل عام ہوگا۔ آج دونوں ایک جگہ ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف مسجد سے نکلا جھٹ شروع، جلسے سے نکلا جھٹ شروع۔ کیا ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ بدلیے گا اپنی روشیں، اپنی سوچیں بدلیے گا، اور ان مدرسوں کے قریب آ جائیے گا۔ ان مدرسوں سے یہ تمام اچھی باتیں ملیں گی، ان تمام باتوں سے یہ سبق ملے گا، یہ درس ملے گا۔ میں جتنا بھی بول رہا ہوں یہ حضرت کی بارگاہ میں گستاخی ہے صاحب، بس میں آخری جملے میں اپنی بات کو اختتام کر دیتا ہوں۔ بس آپ سے آخری بات میری یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ان علماء کے قریب آ جائیے گا، اور ایسا قریب آ جائیے گا اگر یہ کہیں نا کھڑا رہے تو کھڑا رہے، کھڑا رہے، کھڑا۔ مسئلے بہت ہیں، بہت مسئلے ہیں، لیکن کون کون سے مسئلے پہ بات کہی جائے؟ بس یہ کہہ کر کے بات کرتے ہیں، رلاؤں تو بغاوت، ہنساؤں تو بغاوت، بتا داستہ چھیڑوں تو چھیڑوں کیسے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر کے، اور اس خاتون نے آ کر کے ایک بات کہی، قاری صاحب قبلہ، اس کا ایک بچہ تھا، اس بچے کو لے کر کے آئی اور آ کر کے کہا حضرت میرے اس بچے کو آپ اپنی خدمت میں قبول فرما لیجیے، آپ اپنے مدرسے میں، اپنی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے رکھ لیجیے گا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ سارے مدرسوں سے وہ فیل ہو کر کے آ گیا، نہ کسی استاد نے قبول کیا اور نہ کہیں وہ کچھ سیکھ سکا۔ جب مفتی احمد یار خان صاحب کے یہاں پیش کیا تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا یہ ہمارے یہاں کرے گا کیا، یہ ہمارے یہاں کرے گا کیا؟ تو اس خاتون نے کہا، بوڑھی نے، حضرت جو آپ کہیں یہ وہ کرے گا، جو آپ کہیں یہ وہ کہے گا۔ کہ پھر بھی کچھ تو بتائیے گا۔ کہ حضرت اگر اس کے لیے کوئی کام بھی نہیں تو یہ آپ کی صرف جوتیاں سیدھی کرے گا، صرف جوتیاں۔ آج ہوتا کیا ہے، استاد اگر ذرا سی تنبیہ کر دے تو باپ سر پہ چڑھ جاتا، صاحب ہمارے بچے کو مار کیسے دیا۔ استاد ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایسی شخصیت کا نام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر اللہ نے دعا میں طاقت کسی کی رکھا ہے، پاور کسی کی رکھا ہے، تو فرماتے نبی کے بعد سب سے زیادہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا میں رکھا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ماں باپ وہ ہے جو بچے کو پیدا کر دیتے ہیں، لیکن استاد وہ ہے جو اس کی زندگی اور آخرت کو سنوار کے رکھ دیتا ہے، اس کی زندگی اور آخرت سنوار کے رکھتا ہے۔ استاد وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری پیدا کیا چھوڑ دیا، لیکن اصل تربیت اس کی استاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا، استاد اگر کچھ سکھا دے اور اگر استاد سے زیادہ پڑھ گیا، استاد حافظ جی ہیں اور وہ 2-4 جماعتیں پڑھ گیا تو اس کے بعد میں راستہ کاٹ کے نکلتا ہے،
ادھر سے نہیں جائیں گے، حافظ جی ہوں گے ادھر سے نہیں جائیں گے. یہ ذہن ہمارا بنا ہوا. اس ذہن کا نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علم جو ہے نا، علم مدرسوں میں رہنے سے نہیں ملتا. علم صرف مدرسوں میں رہنے سے نہیں ملتا. علم جو ہے صرف کتابیں پلٹنے سے نہیں ملتا ہے. علم صرف رات دن رٹا لگانے سے نہیں ملتا ہے. علم اگر سیکھنا ہے تو علم کے لیے کتابیں اتنا ضروری نہیں ہے. کتابوں سے زیادہ ضروری استاد کا ادب ہوا کرتا ہے. استاد کا ادب ہوا کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں وہ خاتون ہمارے یہاں چھوڑ کے چلی گئی. اب ہم نے اس سے کہا ہمارے یہاں کرو گے کیا؟ کہ حضور جو کام آپ بتائیں گے وہی کرتا رہوں گا. مورخ فرماتا ہے مفتی احمد یار خان نے کہا جاؤ ہمارے گھر چلے جاؤ، ہمارے طویلے میں کچھ بھینسیں بندتی ہے، ان کے لیے چارہ کاٹ کے لاؤ اور ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہو. ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہو. چھوڑا کس چیز کے لیے؟ وہ سیکھ جائے، دین سیکھ جائے. استاد نے کہا کہ اس کو بھینسوں کا چارہ لانا. مفتی احمد یار خان نعیمی معتبر عالم دین صاحب، یہ علماء سمجھتے ہیں. ان کی بارگاہ میں رہا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، فرماتے 7 سال تک مسلسل رہا. 7 سال تک. 7 سال کے بعد میں جب دستار ہوئی، جب دستار والے بچوں کو اسٹیج پر بلایا گیا، ان کے سر پر تاج زرری رکھا گیا، تو مورخ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی بھی اسٹیج پر موجود ہے. سارے علماء دستار باندھ رہے ہیں، سب ادھر سے ادھر کھڑے ہوئے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہے، کسی کو ڈھونڈ رہی ہے. میں نے پوچھ لیا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو جواب دیا میں کسی اور کو نہیں ڈھونڈ رہا، اپنے گھر کے نوکر کو ڈھونڈ رہا ہوں. لاؤ وہ کہاں ہے؟ جب اس کا نام لیا گیا اسٹیج پر آ کے کھڑا ہو گیا، سب کی دستار بندی اور علماء نے فرمائی اس کی دستار بندی مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمائی. اب فرمائی کیسے حضرت؟ فرمائی کیسے؟ وہ سب کتابیں پلٹ کے عالم بنے، وہ سب کتابیں رٹ کے عالم بنے. مفتی احمد یار خان نے اس کے سر پر صافہ رکھا اور رکھنے کے بعد میں آپ رونے لگے. اتنا روئے کہ جب آنسو آپ کے ٹپکتے دیکھے، جب آپ کی سسکی بھرتے ہوئے دیکھا، تو وہ شاگرد آپ کا کہنے لگا حضور آپ کو کس بات نے رلایا؟ کس بات نے رلایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا ہمیں اس بات نے رلایا ہے، آج ان کے سروں پر دستار باندھ دی جائے گی، اب یہ پلٹیں گے. اور یہ ہوتا ہے حضرت. لوگ اجمیر چلے جائیں گے، بغداد چلے جائیں گے، یہاں تک مدینہ المنورہ بھی چلے جائیں گے، لیکن کبھی اپنے استاد کی بارگاہ میں نہیں جاتے. کبھی نہیں جاتے. اپنے استادوں کو تحفے پیش کیا کرو، ہدیے پیش کیا کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک جوڑا دیا، 2100 روپے دے دیے یا 1000 روپے دے دیے، اور دینے کے بعد میں کہا صاحب بالکل صاف کیا، بالکل نمٹ گئے. علماء فرماتے اگر اپنے جسم کی کھال اتار کر کے، اس کا جوتا بنا کر کے اگر اپنے بچے کے استاد کو پہنا دیا جائے تو کہتے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. علم ادب سے ملتا ہے، علم تہذیب سے ملتا ہے، جسے شیخ سعدی فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل خالی ہوتا ہے صاحب. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا بھائی یہ سب چلے جائیں گے. آپ نے کان میں کہا بیٹا تم تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. اگر تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے نا، اب تو ہم ضعیفی کے عالم میں آ گئے ہیں، اب تو ہمیں آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے گھر کا طویلہ کون سنبھالے گا؟ ہمارے گھر کے جانوروں کو کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، بھرے مجمع میں اسٹیج پر مفتی احمد یار خان نعیمی کے قدموں میں گر گیا اور چپٹنے کے بعد میں کہتا ہے حضور ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، جب تک جسم میں سانس باقی ہے، جب تک جسم میں روح باقی ہے، آپ کے در کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی بارگاہ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ استاد کا ادب. مفتی احمد یار خان نعیمی نے وقت کا ولی بنا دیا. اور رامپور شہر آ جائیے گا، حافظ شاہ جمال اللہ کو جانتے ہیں؟ حافظ صاحب کو، بڑے حافظ صاحب کو جانتے ہیں نا؟ حافظ صاحب کا نام اصل حافظ شاہ جمال اللہ.
رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک درویش تھے، ایک خادم تھے ان کے، جن کو شاید درگاہی کہتے ہیں، ہے نا؟ درگاہی صاحب 12 سال تک کھڑے رہے. کتنے سال تک؟ 12 سال تک مسلسل کھڑے رہے. اتنا کھڑے رہے، کہتے ہیں آپ پر گھاس جم گئی، گھاس. جب حافظ شاہ جمال اللہ کا گزر ہوا، آپ اس ڈھیر کے برابر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے یہاں سے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. اتنا کہنا تھا، درگاہی نے وہی سے آواز لگا دی، حضور یہیں پہ کھڑا ہوں. کہا کیوں؟ آپ 12 سال پہلے کر کے گئے تھے، آج تک انتظار کر رہا ہوں، آج تک انتظار کر رہا ہوں. یہ ہے استاد شاگردی، یہ استاد شاگردی. اب یہاں سے ان کا فیض دیکھیں، پوری دنیا کو ان کا فیض مل رہا ہے، جنہیں شاہ درگاہی کہتے ہیں. اس لیے ادب بڑا ضروری ہے. آج ہمارے اندر سے ادب کا خاتمہ ہو گیا، اور جب ادب نکل گیا تو ہمارے اندر سے تعلیم بھی چلی گئی، تعلیم بھی چلی گئی. اور تعلیم جب چلی گئی تو اس تعلیم کا ہی یہ نتیجہ ہے جو حالات حاضرہ ہمارے سامنے، یہ جو سب ہمارے سامنے ہے، یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنے مدرسوں کو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. بڑے بڑے تو اداروں کی بات کر رہا ہوں میں، بڑے بڑے اداروں کی، لوگ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں مدرسوں کو. مدرسہ کھلتا بعد میں ہے، پہلے اس کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے، اس سے ہمیں کیا بچے گا. نہیں، یہ ذہن، یہ نظریہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ سوچ ہونا ہی نہیں چاہیے. جس نے یہ سوچ بنا کر کے دین کا کام کرنے کی کوشش کی، ہم دعوے سے کہتے ہیں وہ دین کا کام تو بہت دور کی بات، دین کے دال کا کام نہیں کر سکتا. وہ دین کے دال کا کام نہیں کر سکتا ہے. مدرسوں کو عروج پر پہنچانا ہے، مدرسوں کو ترقی تک پہنچانا ہے، مدرسوں کو کامیابی تک پہنچانا ہے، تو اس مدرسے پر صرف اور صرف للہیت کا ذہن ہونا چاہیے، خدمت دین کا نظریہ ہونا چاہیے. جب آپ خدمت دین کریں گے تو یہ قوم اتنی سیدھی ہے کہ آپ کو اتنا دے گی، آپ سے سنبھلے گا بھی نہیں. حضرت اتنا دے گی، بہت دیتے ہیں، بس شرط ہے کہ ان سے کوئی لینے والا. صاحب مدرسوں سے جڑ جائیے گا، مدرسوں کو ویران نہ کیجیے گا. آپ نے مدرسوں کو ویران کر دیا، دشمنوں کی نظریں پڑ گئیں. اور جب دشمنوں کی نظریں پڑی ہیں تو آپ دیکھو آج مدرسے بھی گرائے جا رہے ہیں، تمہاری مسجدیں بھی گرائی جا رہی ہیں. کس لیے؟ کیونکہ تم نے مدرسے بھی ویران کر دی اور مسجدیں بھی ویران کر دی. ایگزامپل کے طور پہ آپ نے عید بقرعید کا موقع دیکھا ہے کبھی؟ عید بقرعید پر قاری صاحب قبلہ شاشن اور پرشاشن دونوں کانپتے ہیں. دو اس عیدگاہ پہ کھڑے ہوں گے، دو اس مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، دو اس چوراہے پہ ہوں گے، دو اس چوراہے پہ. میں نے صاحب کس لیے کھڑے ہو؟ تو کہا مسلمان آج ایک جٹ ہو گیا ہے، ہم ان کی رہبری کے لیے کھڑے. جب مسلمان صرف ایک وقت کے لیے ایک جٹ ہو جائے، ایک وقت کے لیے ایک ساتھ مل کر کے میدانوں میں نکل جائے، گلیوں میں آ جائے، عیدگاہ کا رخ کر لے، تو خدا کی قسم ساری حکومتیں پلٹ جائے. اور جس دن مسلمان نے 5 وقت اپنی مسجدوں میں جانے کی نیت کر لی، ساری دنیا کانپ جائے گی، ساری دنیا کانپ جائے گی. آج غیروں کی نظر ہم پہ پڑی، اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے صاحب، ہم اپنے آپ ذمہ دار ہیں. اللہ خود کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ اپنی طرف سے کسی قوم پر آفت نازل نہیں کرتا اس وقت تک جب تک وہ قوم اپنی روش نہیں بدل لیتی، اپنی سوچ نہیں بدل لیتی، اپنی تہذیب نہیں بدل لیتی. آج ہم اپنی تہذیب بدل چکے ہیں، آج اپنے رویے بدل چکے ہیں. کون سی چیز آج ہمارے اندر موجود ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. کہا کس سے ہے؟ زور سے بول دیں. ایمان والوں سے کہا ہے اللہ سے ڈرو، اور اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. شیطان کی بتلائی ہوئی راہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جانتے ہیں نا کھلا دشمن ہے. اب یہ بھی جانتے ہوں گے شیطان کا کام کیا ہے، یہ بھی جانتے ہوں گے شیطان کا کام کیا ہے.
شیطان کا کام کیا، اور آپ کو یہ بھی اچھے سے پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور نہیں پتا تو میں دو باتیں آپ کو بتا دوں. شیطان کا کام ہے دین سے دور کرنا. شیطان کا کام ہے مسجدوں سے دور کرنا. شیطان کا کام ہے نمازوں سے دور کرنا. شیطان کا کام ہے مدرسوں سے دور کرنا. شیطان کا کام ہے علماء سے دور کرنا. شیطان کا کام ہے مسجدوں سے دور کرنا. شیطان کا کام ہے اچھی باتوں سے ہٹا دینا. آج آپ اپنی گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں, اپنے ضمیر سے تنہائی میں بیٹھ کر کے پوچھے, اللہ نے حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, زکات دو. آپ اپنے آپ سے پوچھو, اللہ نے تو کہا نماز کے قریب آؤ, اللہ نے کہا زکات دو. اب آپ پوچھے اپنے آپ سے, آپ نمازوں کے قریب آتے یا شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے سے اس سے دور ہو جاتے؟ دور جا رہے ہیں نا, پھر پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ شیطان کی. جب شیطان کی بات مان رہے ہیں, شیطان کے طریقے پر چل رہے ہیں, تو پھر تمہیں کون عزت دے گا؟ حکومت کون دے گا تمہیں؟ تاج کون دے گا تمہیں؟ کرسیاں کون دے گا تمہیں؟ جانتے ہو یہ تاج کہاں سے بڑھتے ہیں؟ یہ کرسیاں کہاں سے بڑھتی ہیں؟ یہ سلطنتیں, یہ بادشاہتیں کہاں سے بڑھتی ہے؟ یہ سلطنیں, یہ بادشاہتیں, یہ تخت, یہ تاج, یہ حکومتیں, یہ وراثتیں اگر کہیں سے ملتی ہیں تو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے. جب تک مسلمان نے اپنے نبی سے وفا کی, جب تک مسلمان اپنے نبی کا سچا غلام بن کے رہا, رسول سے وفاداری کرتا رہا, تاریخ گواہ ہے اس وقت تک مسلمان شہنشاہ اور بادشاہ رہا. جس دن سے مسلمان نے حضور سے بے وفائی کی ہے, جس دن سے مسلمان نے حضور سے بے وفائی کی ہے, حضور سے بے وفائی کی ہے, اس دن سے لے کر کے آج تک دیکھو گلیوں میں بھوکنے والے بھی آنکھیں دکھا کے چلے جاتے ہیں. آنکھیں دکھا کے چلے جاتے ہیں. جی جی جی, کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہم کس چیز کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ پلٹ کے آئیے گا اپنی روشوں کی طرف, پلٹ کے آئیے گا اپنے بزرگوں کی طرف, پلٹ کے آئیے گا اپنے اصولوں کی طرف. اگر اپنے اصولوں کی طرف پلٹ کے نہیں آتے ہو تو پھر وہ دن دور کیا بلکہ وہ چل رہا ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں میں سے کھینچ کے مارا جائے. ہمیں شکایت اغیار سے نہیں ہے, ہم کیوں کسی کی بات کریں؟ بھئی ہم نے یہ مسئلہ, یہ اسٹیج سجایا غیروں کے لیے تھوڑا ہی نہ سجایا, یہ ہم نے اپنی بات کرنے, اپنے نبی کی بات کرنے کے لیے سجایا. بے شک بے شک. ہم کیوں غیروں سے شکایت کریں؟ ہمیں شکوہ آپ سے ہے, ہمیں شکایت آپ سے ہے. جب آپ اپنے نبی سے وفا نہیں کریں گے, اپنے رسول سے محبت نہیں کریں گے, تو یہ ساری دنیا تمہیں آتنک کی نگاہوں سے ہی دیکھے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارا کردار یہ تھا. ہماری تاریخیں ہیں, ہماری تاریخیں صاحب, تم پڑھتے نہیں ہو تاریخ, اور پڑھتے تو ہو ہی نہیں, لیکن پڑھنے والوں کے قریب بھی نہیں جاتے. پڑھنے والوں کے قریب جاؤ تو تمہیں پتا چلے تاریخیں ہیں کیا چیز, لیکن قریب جائیں گے کہاں؟ قریب جائیں گے کہاں؟ یہ کلیجے اتنے بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. کلیجے اتنے بغض سے بھرے ہوئے ہیں, بس کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. کس سے کہیں؟ گنگی اور بہری قوم سے, اس قوم سے جو سن نہ سکے, اس قوم سے جو بول نہ سکے. جیسا آپ بولتے ہیں, جیسا ہماری قوم بولتی ہے, اس بولنے کو بولنا نہیں کہتے. بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم بول رہے ہیں, بولنے کا مطلب کچھ اور ہے. بولنے کا مطلب ہے جب تم بولو تو نبی نبی بولو. واہ واہ واہ, زندہ باد. جب تم بولو تو نبی نبی بولو, تمہاری نس نبی نبی بولے, تمہارا بچہ بچہ نبی بولے. جب تمہارے گلیاروں سے نبی نبی کی آواز نکلے گی, تمہارے گھروں سے نبی نبی کی آواز نکلے گی, وہ اغیار جو آج تمہیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, تمہیں اپنے سروں پر بٹھاتے ہوئے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, بھائی غلام مرتضی رضوی صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. آئیے تو صحیح میدان میں نکل کر کے, آئیے تو صحیح میدان میں نکل کر کے. لوگ کہتے ہیں کہ چاقو اپنے گھروں میں رکھو, لوگ کہتے ہیں تلوار اپنے گھروں میں رکھو, نیزے اور بھالے اپنے گھروں میں رکھو. نہیں, اسلام نے یہ درس نہ کل دیا تھا, نہ آج دے گا, نہ صبح قیامت تک دے گا. واہ واہ واہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. اسلام کبھی دھار سے نہیں پھیلا, اسلام کبھی نہ بھالے سے پھیلا, اسلام نہ کبھی چاقو سے پھیلا,
اسلام نہ کبھی تلوار سے پھیلا، اسلام اگر پھیلا ہے تو محمد عربی کے کردار سے پھیلا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، وہ حق ہے، کردار قوم کے ہر بچے کے اندر ہونا چاہیے۔ بے شک بے اب شک۔ قوم کے بچوں میں آئے گا کہاں سے؟ قوم کے بچوں میں آئے گا کہاں سے؟ قوم کے بچوں میں آئے گا وہاں سے جب ان کے ماں باپ دین سے محبت اور دین سے رغبت رکھنے والے۔ جی جی، گھر کے گھر، کنبے کے کنبے کھانے، اور کسی کا بچہ اتفاق سے پڑ جائے محنت مشقتیں کر کے تو اسے سوئی کے نقبے میں نکال کے رکھتے ہیں۔ جو مانے برا مانے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جی جی، حق ہے حضرت حق ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے آ کر کے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، دو شخص ہیں، ان دو شخصوں نے ایک گناہ کیا اور دونوں نے ایک ہی گناہ کیا، آپ ارشاد فرما دیں کہ اس میں سزا کا حقدار زیادہ کون ہے؟ کسے زیادہ سزا ملنا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ جواب دیں گے جو دیندار ہے، جو عالم ہے، جو مولوی ہے، سزا اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ کیونکہ آپ کے جملے بھی ہوتے ہیں، ارے حضرت ہم تو کم پڑھے لکھے تھے، آپ تو پڑھے لکھے تھے، آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ تو پڑھے لکھے تھے، آپ سے کس نے منع کیا پڑھنے کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک دین سیکھو۔ آپ کا ذہن کہے گا کہ نہیں، سزا کا حقدار زیادہ مولوی ہوگا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں سزا کا حقدار زیادہ عالم نہیں ہے، وہ غیر عالم ہے جس نے دین نہیں سیکھا، اس کو سزا زیادہ ملے گی۔ کا وجہ جی جی جی، وجہ یہ اسے وہ ملے گی جو اس نے گناہ کیا جان بوجھ کر کے جاننے کے بعد میں، اسے وہ ملے گی ایک گناہ کرنے کی، دوسرا دین نہ سیکھنے۔ جی، لہذا ان کی برابری میں بیٹھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ غریب کا ہے یا امیر کا ہے، یہ مت دیکھو۔ اگر یہ دیکھنا ہوتا نا تو ابھی مجھ سے پیشتر جناب قاری مرتضیٰ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ سب کے سب ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر سب پیچھے ہوتے ہیں، اگر آگے کوئی ہوتا ہے تو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اس میں چاہے وہ امیر کا بیٹا ہو یا غریب کا بیٹا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، مزدور کا بیٹا ہو، رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہو، آگے وہی ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہوگا، آگے وہی ہوگا جس کی نسبت قرآن سے ہوگی۔ میں نے کہا قرآن کو اتنی قابلیت، قرآن کو اتنی پاور، اتنی طاقت کیوں دے دی گئی؟ تو جواب دیا قرآن کو نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہے۔ حق ہے، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، یار سبحان اللہ سبحان ان اللہ۔ سے مس ہو جائے، جو ان سے ٹچ ہو جائے، خدا گواہ ہے ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ ہم نے کہا ہم تاریخ ساز ہیں، ہماری تاریخ اٹھاؤ، ہمارے اتہاس اٹھاؤ، ہم پڑھتے نہیں تاریخیں، تم نہیں پڑھتے ہو، اسی نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے جو اغیار نے تمہارے خلاف ابھیان چلا دیا۔ علماء میں بھی ایک چیز ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی بن گئے، مفتی بن گئے، اس کے بعد میں اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں بس خالی امامت ہی کرنی ہے، ہمیں خالی مدرسے ہی پڑھانا ہے، بس یہی تک ہے۔ یہ بھی یہیں تک ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ بھی یہیں تک ہے۔ اگر یہ علماء اس میدان سے آگے بڑھ جائیں، یہ علماء اس میدان سے آگے نکلے اور آگے نکلنے کے بعد آئی پی ایس بنتے ہوئے نظر آئے، جج کی کرسی اور مسند پر بیٹھتے ہوئے نظر آئے، ہم دعوے سے کہتے ہیں جتنا قتل عام قانون کا سہارا لے کر کے آج ملک میں ہو رہا ہے، کوئی عالم ربانی بیٹھ جائے کوئی قتل عام نہیں ہو سکے۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ جی قتل جی، عام ہونے کی وجہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے، اللہ، حق ہے ان حق کے ہے۔ ضمیر مر چکے ہیں، اور ضمیر ان لوگوں کے مردہ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، دینداروں سے دور ہوتے ہیں۔ جی جی، بے شک بے شک۔ آپ سے ہم ایک بنتی کرنا چاہیں گے، ایک گزارش کرنا چاہیں گے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کھرپے نہ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں فابڑے نہ دو، جی، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کام کرنے والا کوئی ایسا ساز و سامان نہ دو، بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دو۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ قرآن دو، سبحان قرآن۔ اللہ، واہ جب واہ تمہارے بچے قرآن پڑھ جائے، جب تمہارے بچے دین کے عالم بن جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں آئی پی ایس بناؤ، واہ، انہیں آئی پی ایس بناؤ۔ اگر تمہارے بچے آئی پی ایس ہوتے، جی، تمہارے بچے جج کی کرسی پر بیٹھے ہوتے، قاری شریف صاحب، جی جی جی، ہم دعوے سے کہتے ہیں نہ تم سے بابری چھنتی، نہ گیان باپی میں سمجھوتا ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک کبھی بے نہیں شک۔ ہوتا، کیونکہ اس میں تمہارے پاس نہیں تھا کوئی بھی ایسا لوئر، کوئی بھی ایسا جج نہیں تھا، سب کچھ تمہارے حق میں ہونے کے بعد اغیار کو دے دیا گیا، لیکن تمہارے پاس کوئی ہوتا
تمہارا اپنا جز ہوتا، اپنا لال ہوتا، کلمے کا شریک ہوتا، نبی کا غلام ہوتا، آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا یہ حق تیرا نہیں ہے میرا ہے، مجھے دے دیا جائے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ سوال کرنے والا نہیں تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا جو آپ بولتے ہیں اس بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بولنا سیکھو، بولنا سیکھو۔ بولنے سے مطلب چوراہوں پر نہ بولو۔ چوراہوں پر بولنے سے سوائے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے آپ، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر بولنا ہے تو اپنے بچوں کو سنسد پہنچاؤ، اپنے بچوں کو کورٹ پہنچاؤ، اپنے بچوں کو عدالت پہنچاؤ، اپنے بچوں کو کچہری پہنچاؤ۔ جب تمہارے بچے عدالتوں میں ہوں گے، تمہارے بچے کچہریوں میں ہوں گے، تو اللہ کی قسم ہندوستان کا آئین کہتا تمہارا حق اس میں برابر کا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے آئین بھی شک۔ کہتا اور تاریخ بھی کہتی ہے۔ ہمیں یاد ہے وہ تاریخ، دلی سے لے کر کے اور لاہور تک جتنے بھی درخت تھے، ہر ایک درخت پر اگر کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، انہی مدرسوں کے پڑھنے والے علماء تھے۔ اللہ اکبر اللہ آپ سمجھتے کیا ہو انہیں؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو خدا کی قسم آج تمہیں کوئی کلمہ سکھانے والا بھی نصیب نہ ہوتا۔ سچ ہے، حق ہے۔ کلمہ سکھانے والا بھی نصیب نہ ہوتا۔ جی جی۔ ان مدرسوں کے قریب آ جاؤ، ان مدرسوں سے جڑ جاؤ۔ جب مدرسوں کے قریب آ جاؤ گے، مدرسوں سے جڑ جاؤ گے تو اللہ کی قسم اغیار کی نگاہیں بھی ان سے ہٹ جائیں گی، اغیار کی نگاہیں بھی ہٹ جائیں گی۔ حضرت ایک چیز دیکھیں، آج ہمارے پاس کوئی ایسا اللہ کا ولی موجود نہیں جو اشارے میں کہے ہو جا ہو جائے، کوئی نہیں ہے، دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے سینے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کلیجے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں بھائی، کرسی بھاگے نہیں، مسافہ کرنے کے لیے نہیں بھاگے بھائی، بیٹھے رہیں، بعد میں کرنا، بعد میں۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، جم کے استقبال کریں نعرے کے ذریعے۔ نعرہ تکبیر، ارے بھائی سستی دور کر دو اب تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خطیب ہندوستان حضرت العلام مفتی سید مقیم الرحمن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑے بھائی شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب قبلہ، حضرت اللہ عثمان ندب اسباہی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائے، سب بیٹھ جائیں، بالکل بیٹھ جائیں، جائیے، بالکل اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے، بہت تیزی سے بیٹھ جائیے گا۔ حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے۔ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کیجئے گا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے گا۔ میں بہت تیزی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، مچل کے کہے یا رسول اللہ۔ حضرات، اگر ہمارے پاس طاقتیں ہیں، اگر ہمارے پاس دین ہوتا، اگر ہمارے پاس مدرسے صحیح معنی میں مدرسے ہوتے تو اللہ کی قسم ہر گلی میں، ہر محلے میں اللہ کا ولی نظر آتا۔ آج ولی جو ہم سے دور ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدرسوں کو دھندا بنا دیا ہے۔ مدرسوں کے قریب آپ ہوئیے گا، اپنے مدرسوں پر نگرانی رکھیے گا، اپنے مدرسوں پر نظر رکھیے گا۔ مدرسوں میں بارہا جا کر کے یہ دیکھیے گا ہم جس پیسے کو دے رہے ہیں، جو محنت مزدوری کر کے لا رہے ہیں، وہ پیسہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، اس پیسے سے فیض مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر یہ ذہن نہیں بنائیں گے تو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم تاریخ ساز ہیں، حضور آپ کی اجازت چاہوں گا، ایک تاریخ رکھ دیتا ہوں۔ ہم تاریخ ساز ہیں، ہمارا اتہاس ہے۔ ہمارا اتہاس یہ ہے، جب ہم میدان میں اترے، تمام کفار مکہ اگر ہمارا سامنا کرنے آ جائے اور اگر ہم شکست پانے کے موڑ پر ہو تو ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ اتنی بڑی لکڑی لے کر کے ہم جنگوں کو فتح کر جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، ایک جنگ کے موقع پر مورخین فرماتے ہیں جنگ کا پورا نقشہ پلٹ گیا، فرماتے کفار حاوی ہو گئے، اسی بیچ نماز کا وقت ہو گیا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میرے جانثارو،
जंग को मौकूफ कर दिया जाए, रोक दिया जाए। चलो अब नमाज पढ़ी जाएगी, अब अल्लाह की बंदगी की जाएगी, अब अल्लाह के लिए सजदे किए जाएंगे, अब अल्लाह की इबादत की जाएगी, अपने रब से मुलाकात की जाएगी। तारीख गवाह है, उन सारे जानिसारों ने अपनी अपनी जेब से एक इतनी इतनी बड़ी लकड़ियां निकाली, और निकालने के बाद में जब दतून करने के लिए बैठे हैं, मिसबाक करने के लिए बैठे हैं, तारीख गवाह है जो जंग मुसलमान हार रहे थे, जब काफिरों ने देखा ये दांतों को तेज कर रहे हैं, ये कहकर के मैदान छोड़ के भाग गए। भागो, मुसलमान दांतों की धार लगा रहे हैं, कच्चा चबा जाएंगे। ये हमारी तारीख, ये हमारा इतिहास है। कब? जब हम अपने हुजूर से वफा करते थे। अब ताकत इसमें किस बात की थी? क्या उस लकड़ी की ताकत थी या मिसवाक की ताकत थी? नहीं। आप लाठी लेकर के मैदान में उतर जाइएगा, आपका अपना बेटा डरता तक नहीं, आपका अपना खून नहीं डरता, आप मैदान में उतर के देखिएगा। लेकिन वो इतनी सी लकड़ी से वो लोग डर गए। वो लोग कौन? जो हम पर चढ़ाई कर चुके थे। मैंने कहा किस लिए? क्या लकड़ी का कमाल? का लकड़ी का कमाल नहीं, हुजूर की सुन्नत का कमाल है। हुजूर की सुन्नत का कमाल, हुजूर से वफा का कमाल है। हुजूर से वफा कीजिएगा, हुजूर से मोहब्बत कीजिएगा। अगर हुजूर से वफा करेंगे तो तुम्हारी तारीखें रची जाएंगी, तुम्हारे इतिहास लिखे जाएंगे। और हुजूर से वफा ना करोगे तो अल्लामा इकबाल की इस बात को याद रखो, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। मिटाने में लगा हुआ है, पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने में लगी। जिधर देखो उधर तुम्हारे खिलाफ अभियान, जिधर देखो उधर तुम्हारे खिलाफ साजिश है। कोई तुम्हारे मदरसों को टारगेट बनाता है, कोई तुम्हारी मस्जिदों को टारगेट बनाता है, कोई तुम्हारे उलमा को टारगेट बनाता है, कोई तुम्हारे हिजाब को टारगेट बनाता है, कोई तुम्हारी शादियों को टारगेट बनाता है, कोई तुम्हारे तलाक के मसले को टारगेट बनाता है। मैंने कहा ये सारी बातें इन तक पहुंचाई किसने पहुंचाई? कोई अगियार आ गए पहुंचाने के लिए। इन तमाम बातों को पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हमने कहा ना, हमें शिकायत गैरों से नहीं है, हमें शिकायत अपनों से। हमने कहा अदालत में आप मत जाओ, कचहरी में आप मत जाओ, आप ना जाओ, आप अपने काम को अंजाम दो जो काम आपका है। कचहरी में अपने बच्चों को भेजो। आपसे मुराद जरा सी माइंड कुंड दी किसी ने, भाई पे मुकदमा। जरा सी जमीन किसी ने खींच ली, भाई पे मुकदमा। किसी ने मार दिया, पड़ोसी पे मुकदमा। किसी ने गाली बक दी, उस पे मुकदमा। आप अदालतों में जाकर देखें, थानों कचहरियों में जाकर तो देखें, सबसे ज्यादा अगर केसेस किसी के हैं तो वो मुसलमानों के। क्या मुसलमान इसी के लिए रह गया? अरे तुम्हारे मसले कचहरियों में नहीं सुलझाए जाते थे, तुम्हारे मसले अदालतों में नहीं सुलझाए जाते थे, तुम्हारे मसले इन उलमा की बारगाहों में सुलझाए जाते। और जब से तुमने इन उलमा से रुख मोड़ा है, जब से तुम इन उलमा से दूर हुए हो, उस दिन से लेकर के आज तक सारी दुनिया तुमसे दूर हो गई, सारी दुनिया तुमसे दूर हो गई। इनसे आए तो सही, मिले तो सही, करीब तो आए इनके। ये आज भी तुम्हें वो ताकत देने के हौसले रखते हैं, ये आज भी तुम्हें वो इख्तिदार दिलाने की ताकत रखते हैं, आज भी ये तुम्हें वो हौसले देने की ताकत रखते हैं जो कल तुम्हारे पास थे, जो तुमने खो दिए। अपने खोए हुए वकार को पाना है तो दीन के करीब आ जाओ। अपने बच्चों के हाथ में खुरपे ना दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। कलम दो। जब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम होंगे तो हम दावे से कहते हैं कोई मैया का लाल तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। पहुंचाओ अपने बच्चों को अदालतों में, तुम मत जाओ, अपने बच्चों को पहुंचाओ, जज की कुर्सी पर पहुंचाओ, वकील की ओहदे पर पहुंचाओ, अपने बच्चों को IPS बनाओ, अपने बच्चों को ISO बनाओ, SHO बनाओ, बड़ी बड़ी पोस्टों पर अपने बच्चों को पहुंचाओ। हम कहते हैं इजाजत है, पहुंचाइए, दीन सिखा करके पहुंचाइएगा। जब दीन सिखा करके पहुंचाएंगे तो वो सच बात कहेंगे, फिर अदल फारूक आजम का नजर आएगा, उसे इंसाफ फारूक आजम का नजर आएगा। और जब फारूक आजम का इंसाफ नजर आएगा तो खुदा गवाए फिर इनकलाब इस दुनिया में बर्पा हो जाएगा। आइए आज किसी से कह दो हजरत क्या करें, झूठ का ही कारोबार है हमारा, तो झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा। हाँ साहब बहुत अच्छा, झूठ नहीं बोलेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। अरे कायनात में सबसे कामयाब जात अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। कामयाब नहीं है क्या? कामयाब नहीं है। अबू जहल कहता है, अबू जहल कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में मोहम्मद को बहुत बचपन से देखा है, मैंने इससे सच्चा आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ये अबू जहल कह रहा है, अबू जहल
اغیار کہہ رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ایک مرد قلندر ہے، ایک مرد مجاہد ہے، جس کی حقانیت کا اعلان پوری دنیا میں اغیار نے بھی کیا، اپنوں نے بھی کیا ہے، جس کا نام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری ہے۔ سب نے ان کا اعلان کیا ہے، کس لیے؟ حقانیت کی بات کی، سچائی کی بات کی ہے، حضور سے وفا کی ہے، حضور سے محبت کی ہے، حضور کی ناموس کا پیرا دیا ہے، حضور کی ناموس کے لیے ان تمام باطلوں کو، ان تمام غداروں کو، ان تمام دشمنان اسلام کو وہ منہ توڑ جواب دیا ہے، جو کسی نے اپنے دور میں نہیں دیا، وہ اس بند مجاہد نے دیا، جو اس مرد قلندر نے دیا۔ اور آج اسی کی وجہ ہے، اس نے حضور سے محبت کی، اس نے حضور سے غلامی کی، آج سارے غلام اس کے پیچھے نہیں ہیں، پیچھے سب پیچھے۔ آپ آ کے تو دیکھیں، سب تمہارے پیچھے ہو جائیں گے، جنہیں تم آگے کرنا چاہتے ہو وہ آگے کے قابل نہیں ہے، وہ آگے کے قابل نہیں، جو آگے کے قابل ہے بس اسی کو آگے پہنچائیے گا، اچھے سے اپنے ذہن میں اتار لیجئے گا، ان علماء کے قریب آ جائیے گا، اپنی سینوں کو بالکل پاک کر لیجئے گا، بغض، حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں جب تک اپنے سینوں سے نہیں نکالو گے، تمہارے کلیجوں میں ایمان نہیں پنپ سکتا، ایمان نہیں پنپ سکتا۔ ایمان ایک ایسی شے ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کے لیے کہیں رکھنے کی جگہ چاہیے تو وہ سینہ ہے، اور وہ سینہ ایسا پاک ہونا چاہیے جس میں بغض کا سانس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور دشمنوں کو ایک جگہ رکھیں گے تو قتل عام ہوگا، قتل عام ہوگا۔ آج دونوں ایک جگہ ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف مسجد سے نکلا جھٹ شروع، جلسے سے نکلا جھٹ شروع۔ کیا ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ بدلیے گا اپنی روشیں، اپنی سوچیں بدلیے گا، اور ان مدرسوں کے قریب آ جائیے گا، ان مدرسوں سے یہ تمام اچھی باتیں ملیں گی، ان تمام باتوں سے یہ سبق ملے گا، یہ درس ملے گا۔ میں جتنا بھی بول رہا ہوں یہ حضرت کی بارگاہ میں گستاخی ہے صاحب، بس میں آخری جملے میں اپنی بات کو اختتام کر دیتا ہوں۔ بس آپ سے آخری بات میری یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان علماء کے قریب آ جائیے گا، اور ایسا قریب آ جائیے گا، اگر یہ کہیں نا کھڑا رہے تو کھڑا رہے، کھڑا رہے، کھڑا۔ مسئلے بہت ہیں، بہت مسئلے ہیں، لیکن کون کون سے مسئلے پہ بات کہی جائے، بس یہ کہہ کر کے بات کرتے ہیں، رلاؤں تو بغاوت، ہنساؤں تو بغاوت، بتا داستہ چھیڑوں تو چھیڑوں کیسے، ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ